شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی۔ حضرت ابراہیم یا ابراہیم علیہ السلام جیسا کہ انہیں عام طور پر کہا جاتا ہے، اسلام کے سب سے عظیم نبیوں میں شامل ہے۔ یقیناً ان کی زندگی کی کہانی ایک ایسی کہانی ہے جو ہمارے مذہبی طریقوں کی صداقت کے بارے میں سوالات اٹھاتی ہے اور ہمیں مذہب کو مختلف نقطہ نظر سے دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ان واقعات سے بھری ہوئی ہے جنہوں نے ان کی خواہش کو ظاہر کیا کہ وہ بغیر کسی وجہ کے کسی کے روحانی پہلو سے متحد ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین کی ایک جماعت میں رہتے تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ در حقیقت ان کے والد بھی ایک مشہور مشرک تھے۔ اپنے والد کو بتوں کی تیاری اور پوجا کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت چھوٹی عمر سے ہی سمجھ نہیں سکے تھے کہ لوگ ان غیر جاندار اشیاء کو اپنا معبود کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ لوگ ان کو کھانا پیش کرتے ہیں اور ان بے جان ڈھانچوں سے معافی مانگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے متعدد بار اس طرح کے طریقوں اور رسومات کے خلاف احتجاج کیا، ہر بار اپنے ساتھیوں کی طرف سے سر زنش اور اپنے والد سے غصہ وصول کیا۔ پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اصرار کیا کہ بت پرست عبادت جیسے وقیانوسی طریقوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور انسانوں کو بے جان چیزوں کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں اس بات پر قائم رہنے کی ترغیب دیتی ہے کہ ہم صحیح سمجھتے ہیں۔ نہ صرف انہوں نے اپنے ساتھیوں کے غیر منطقی طریقوں پر سوال اٹھایا، یہ جانتے ہوئے کہ ان کی آواز ہے، انہوں نے اپنے لوگوں کو صحیح راہ کی طرف رہنمائی کرنے کی سرگرمی سے کوششیں کی، اور سب سے بڑھ کر جب لوگوں کی طرف سے ان کو نفرت اور نفی کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کبھی بھی سچائی پر اعتماد نہیں کھویا۔ ان کو آگ کے عظیم واقعہ میں اتنی خوبصورتی سے پیش کیا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے مندر میں بتوں کا سر قلم کیا کہ وہ بت جن سے وہ خوف زدہ تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے وہ اپنے آپ کو بچانے کے قابل بھی نہیں تھے، لیکن یقیناً پیدائش سے ہی ان لوگوں کے دماغ میں جو چیز پڑی ہوئی تھی وہ آسانی سے تبدیل نہیں ہو سکتی تھی۔ لہٰذا ہر ایک اپنے خداؤں کی توہین کرنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہو گیا اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اتنی بڑی آگ جلائی کہ اس کے قریب بھی جانا مشکل تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھگڑا اور انہیں آگ میں پھینک دیا۔ جب انہوں نے انہیں آگ میں پھینک دیا لیکن تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ در حقیقت آگ نے ان کی رسیوں کو جلا دیا تھا اور انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ان کے ساتھ آگ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچانے کے لیے فرشتہ بھیجا تھا۔ کیا یہ واقعہ ہمیں بتانے کی ایک حیرت انگیز مثال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے؟ اگر ہم نیک ہیں اور حق کے لیے کھڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ایک اور وقت میں ایک بہت ہی طاقتور بادشاہ جس نے خود کو خدا ہونے کا اعلان کیا، اس نے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے للکارا کیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سکون سے ان سے پوچھا کہ کیا وہ مغرب سے سورج طلوع کر سکتا ہے، اور بالکل اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات ثابت کر دی کہ یہ خاص بادشاہ ہم سب کی طرح بشر انسان کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ یہ دونوں واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعتماد کو اجاگر کرتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے عقائد کی حمایت کرنے کی ایک وجہ ہے اور اس لیے انہیں خوف زدہ کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ آخر میں سب سے اہم سبق جو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سیکھ سکتے ہیں وہ معافی ہے۔
ہاں جی، انہوں نے اپنے لوگوں کے طریقہ کار پر سوالات اٹھائے۔ ہاں جی، انہیں اپنے والد کی خواہشات کے خلاف جانا پڑا کیونکہ ان کے والد نے بار بار ان کے نقطہ نظر کو سمجھنے سے انکار کر دیا۔ ہاں جی، انہیں اپنے ساتھیوں نے اس بات پر آگ لگا دی جس پر وہ یقین کرتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی معافی کی خوبی پر سمجھوتا نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ دوسروں کے خلاف دشمنی کرنا صحیح طریقہ نہیں تھا، اور اس طرح انہوں نے بار بار اپنے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کی، حالانکہ وہ روایات اور بدنامی سے اندھے ہو گئے تھے۔ یقیناً ہمارے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں بعد بھی ایسا ہی کیا۔ جب ہم عید الاضحیٰ کے قریب پہنچتے ہیں تو ایک واقعہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے بڑی قربانی دینے کی خواہش کی یاد دلاتا ہے۔ اب وقت آ گیا کہ ہم اپنی زندگیوں پر دوبارہ غور کریں۔ عید الاضحیٰ کے تہوار کی حقیقت حق پہنچانے آئیے اپنے آپ کو اس سب کی یاد دلائیں جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، اور اس اسباق پر غور کریں جو ہم ان کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کمنٹ باکس میں ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔